شیادت حضرت امام علی ابن ابی طالب حضرت امام علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چازاد بھائی ہیں۔ آپ کی 13 رجب بروز جمعۃ المبارک 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ اب پہلے امام اور چوتھے خلیفہ حضرت علی نے ساری عمر دشمن اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند رکھا اور ہزاروں کفار کو واصل جہنم کیا۔ آپ کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو مسجد میں عین حالت نماز زہر آلود تلوار کے وار سے زخمی کر دیا گیا۔ آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ جب آپ زخمی ہوئے آپ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اس وار کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی اولاد کو چند نصاحت فرمائے۔ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے لایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ خوف سے زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت علی کو اپنے قاتل پر بھی رحم آ گیا اور ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے بھی کھلانا۔ اگر میں اچھا ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں چاہوں گا تو سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میں اس دنیا میں نہ رہا اور تم اس سے انتقام لینا چاہو تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور ہر گز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کیے جائیں، اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ حضرت علی پر وار کے بعد پورے کوفہ بلکہ عرب میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ذی رو نوحہ گناہ تھا کہ حضرت علی کو مسجد میں حالت سجدہ میں شہید کیا گیا۔ 2 روز تک حضرت علی بستر پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے، جبکہ زہر اب کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا، اور اب 21 رمضان کی صبح نماز فجر کے وقت شہادت فرما گئے۔ آپ کی حضرت امام حسن اور حسین نے تجہیز و تکفین کی اور عراق کی سرزمین پر نجف اشرف میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، جہاں اب آپ کا عالی شان روضہ مبارک پوری دنیا کے مسلمانوں کی زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ نیج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی کے شہرا آفاق خطبات کا عظیم مجموعہ ہے، جس کا ایک خطبہ اس طرح ہے: قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس سے پندو نصیحت حاصل کرو، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو، اور گزشتہ حق کی باتوں کی تصدیق کرو، اور اس سے باقی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو، کیونکہ اس کا ہر دور دوسرے دور سے ملتا جلتا ہے، اور کا آخر بھی اپنے اول سے جا ملنے والا ہے، اور یہ دنیا سب کی سب فنا ہونے والی اور بچھڑ جانے والی ہے۔ اپنے فرمایا یاد رکھو کہ ایمان والوں میں سب سے افضل وہ ہے جو اپنی طرف اور اپنے اہل واول اور مال کی طرف سے خیرات کرے، کیونکہ تم آخرت کے لیے جو کچھ بھی بھیج دو گے وہ خیر بن کر تمہارے لیے محفوظ رہے گا۔